عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو یوک بھارتی جماعت 12ویں کی نئی درسی کتاب کے مطالعے کا آغاز نظم دعا کے ذریعے کرتے ہیں۔ جس طرح آپ سبھی جانتے ہیں کہ جس نظم میں اللہ کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں اللہ کی تعریف و توصیف کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے۔ تو چلیے نئی درسی کتاب میں موجود ولی دکنی کی لکھی مناجات یعنی نظم دعا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میری دعا مناجات، صفی اورنگ آبادی۔ پیش درس۔ مناجات اردو نظم کی ایک موضوعی صنف ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکسار اور عجز کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہ سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے بضاعتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے شعراء نے نظم کے پیرائے ہی میں مناجات کہی ہیں۔ عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا، لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنے دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنے حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ جان پہچان۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمتیں اختیار کی، لیکن ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ دہلوی کے بعد اردو شاعری کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات، ضرب الامثال اور نئے شعری اظہار کو بحسن و خوبی برتا۔ سلاست، شگفتگی اور برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 کو ہوا۔ 1965 میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا۔ میری دعا مناجات۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش دولت و عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے
میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف مئے خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز و نفس شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ الفاظ اور اس کے معانی۔ بگڑی، خرابی، خسارہ، نقصان۔ مراد، آرزو، مقصد، خواہش۔ پروردگار یعنی پالنے والا، رب، اللہ۔ مناجات کی حیت کے مطابق شاعر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی ہے جو ہر ایک کی بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ تعریف کے بعد اللہ سے شاعر دعا کر رہا ہے کہ اے میری پرورش کرنے والے میرے رب، تو میری آرزوؤں اور میری خواہشوں کو پورا کر دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش دولت و عز و وقار دے۔ الفاظ اور اس کے معانی۔ کونین یعنی دونوں جہان، دنیا اور عقبہ۔ شاعر دونوں جہان میں ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے۔ دونوں جہان کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت کے لیے اللہ سے ایمان، عیش، دولت، عزت اور وقار کا طالب ہے۔ کونین عربی قواعد میں ایک کے لیے واحد، دو سے زائد کے لیے جمع اور دو کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے طرفین، فریقین وغیرہ۔ درج بالا شعر میں شاعر نے کونین کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی دونوں جہان یعنی دنیا اور عقبہ کے ہوتے ہیں۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ الفاظ اور اس کے معنی۔ حکم یعنی احکام کا واحد، دعا یعنی التجا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگو۔ شاعر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اپنی عاجزی، انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی کہتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگو، اس لیے اے اللہ،
میں تیرے سامنے دستے دعا دراز کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اے اللہ میری التجا پوری کر۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ الفاظ اور اس کے معنی۔ غم گسار یعنی ہمدرد، غم کو بانٹنے والا۔ شاعر اللہ سے دل کا اطمینان مانگ رہا ہے، اسی طرح غم ملنے پر غم کو بانٹنے والے غم گسار کا بھی طلبگار ہے۔ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو ہر طرح سے مطمئن بنا دے، اور زندگی میں جب بھی غم میرا مقدر بنے تو اس وقت دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے غم کو بانٹنے والا عطا کر دے۔ قواعد۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ شاعر شعر میں اللہ سے دل کے اطمینان کی دعا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ جسم کے دیگر اعضاء کا چین نہیں مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شعر میں دل سے مراد شاعر کا پورا جسم، پوری شخصیت ہے۔ دل یعنی جز ہے، اور شاعر کی پوری شخصیت کو کل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ شعر مجاز مرسل کی ایک قسم جز بمعنی کل کی مثال ہے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف مئے خوشگوار دے۔ الفاظ اور اس کے معنی۔ کیف یعنی سرور، میں یعنی شراب، خوشگوار یعنی خوش ذائقہ۔ کیف مئے خوشگوار یعنی خوش ذائقہ شراب کا سرور۔ شاعر اللہ سے آنکھوں کے لیے لذت دیدار یعنی دیکھنے کا مزہ کا طلبگار ہے۔ خوش رنگ قدرتی مناظر، مقدس مقام کا نظارہ یا محبوب ترین ہستی کو دیکھنے سے آنکھوں کو سکون مل سکتا ہے۔ شاعر اپنی آنکھوں کے سکون کے لیے ایسا نظارہ چاہتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایسا سرور مل جائے جیسا کسی خوش ذائقہ شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے من پسند جلوے کو دیکھ کر ہمیشہ اسی کے تصور میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ الفاظ اور اس کے معنی۔ فریب یعنی دھوکہ، گردش یعنی چکر، بد نصیبی۔ گردش لیل و نہار یعنی مراد پریشانیوں کا چکر۔ شاعر سفید و سیاہ کے دھوکے سے، گردش سے اور گردش لیل و نہار سے حفاظت چاہتا ہے۔ سفید و سیاہ کے دھوکے سے مراد وہ چیز جو بظاہر کچھ ہو اور در پردہ کچھ اور، جیسا کہ بظاہر جو سچ نظر آتا ہو وہ جھوٹ ہو، جو حق نظر آتا ہو وہ باطل ہو، جس میں ثواب نظر آتا ہو وہ گناہ ہو۔ شاعر ایسے دھوکے سے اللہ کی حفاظت چاہتا ہے۔ اسی طرح بد نصیبی، بد قسمتی اور پریشانیوں کے چکر سے حفاظت چاہتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گدازو نفس شعلہ بار دے۔
الفاظ اور معانی: نالا یعنی فریاد، جگر گداز یعنی متاثر کرنے والا، دل پگھلانے والا، نفس یعنی سانس، شعلہ بار یعنی آگ برسانے والا۔ شاعر محبت نامی جذبے کا قدردان ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے اور قدر محبت چاہتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے یہ جذبہ ناپید ہو گیا ہے، دنیا میں قدر محبت باقی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسی فریاد دے جس سے لوگوں کے دل متاثر ہوں، ان کے دل پگھل جائیں۔ اسی طرح جگر گداز نالا اور شعلہ بار نفس چاہتا ہے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ الفاظ اور اس کے معانی: داتا یعنی سخی، فیاض، سائل یعنی سوال کرنے والا، شیوا یعنی عادت، دامن پسارنا یعنی دامن پھیلانا۔ داتا یعنی سخی، یہاں مراد خدا ہے۔ سخی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی دین ہمیشہ جاری رہے، اور سائل یعنی سوال کرنے والا کا شیوا یعنی ڈھنگ، طریقہ، عادت یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سخی داتا کے سامنے اپنی جھولی کو پسارے۔ اللہ تعالی جو نہایت سخی، نہایت فیاض ہے، وہ ہمیشہ اپنی دین جاری رکھتا ہے، اس لیے ہم بندوں کا یہ طریقہ، یہ ڈھنگ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی جھولی کو اس کے سامنے پسارے رکھیں۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ الفاظ اور اس کے معانی: بقائے دوام، ہمیشہ کی زندگی، زندگی مستعار، عارضی زندگی۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ عارضی ہے، اسی کو شاعر نے زندگی مستعار کہا ہے، اور جو موت کے بعد، آخرت کے بعد والی زندگی دائمی زندگی ہے، جسے شاعر نے بقائے دوام کہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آخرت کے بعد کی زندگی یعنی بقائے دوام میں کامیابی اس زندگی یعنی زندگی مستعار پر منحصر ہے، اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں کہ عارضی زندگی میں کچھ بہتر کام کروں جس کی بنیاد پر مجھے ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی مل سکے۔ میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ الفاظ اور اس کے معانی: درکار یعنی مطلوب، فضل یعنی کرم۔ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، یعنی خدا اپنے فضل سے بندوں کو ہمیشہ عطا کرتا ہے، اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے جو مطلوب ہو اللہ کے فضل سے عطا ہو، میں اپنے رب سے بار بار مانگتا رہوں اور وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے بار بار عطا کرے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی،
وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو 1000 دے۔ الفاظ اور اس کے معنی: حسن طلب، بہتر انداز میں مانگنا۔ مجتہد، سخت کوشش کرنے والا۔ عصر یعنی زمانہ۔ شاعر خود سے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں سخت کوشش کر کے بہتر انداز میں اللہ کے حضور مانگنے والا میں ہوں، یعنی صفی ہیں۔ اس لیے شاعر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر صفی تجھ سے ایک مانگے تو اسے 1000 عطا کر۔